بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ عزیز طلباء، آج ہم سیکنڈ ایئر کی بک 2 کا پہلا لیسن دا ڈائنگ سن اس کو پڑھتے بھی ہیں، اس کی سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اس کی وضاحت کو، اور ساتھ ساتھ اس میں سینونیمز یعنی مترادف الفاظ ان کا بھی جائزہ لیتے ہیں۔ چلیں اس کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ دا ڈائنگ سن، ڈائنگ کا مطلب ہے بجھتا ہوا۔ بجھتا ہوا کا مطلب جو اپنی حرارت ضائع کر رہا ہو، جس میں سے حرارت نکل رہی ہو۔ اصل میں یہ سر جیمز جینز جو ہیں، یہ ایک سائنٹسٹ ہیں۔ انہوں نے اس چیپٹر میں اپنی زمین کے بننے کے حوالے سے اور زمین کے جو سیارے ہیں، پورا نظام شمسی ہے، اس کے بننے کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات کا بھی اظہار کیا ہے کہ زندگی کس طرح سے معرض وجود میں آئی زمین پر، اور اس کے علاوہ انہوں نے زمین کا جو اور سائز ہے اور جو کائنات کا سائز ہے، ان کا آپس میں موازنہ کیا ہے۔ چلیں ہم اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ A few stars are known، چند ایک ستارے ایسے ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہے، یعنی ہمیں معلوم ہے، چند ایک ستارے۔ اب آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے ستارہ بڑا ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے اور ساکن ہوتا ہے، جبکہ جو پلینٹ ہے وہ اس کے گرد چکر لگاتا ہے۔ یہاں پر ستاروں کی بات ہو رہی ہے کہ چند ستارے جو کہ ہمیں معلوم ہے، معلوم کا جو سینونیم ہے وہ فیملیئر آپ کر سکتے ہیں، نون ورڈ ہے اور فیملیئر اس کا سینونیم۔ چند ستاروں کے بارے میں جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہے which are hardly bigger than the earth، جو زمین سے بمشکل تھوڑے سے بڑے ہیں، یعنی چند ایک ایسے ہیں جو زمین سے تھوڑے بڑے ہیں، لیکن but most of them are so large that hundreds thousands of earths، لیکن ان میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ اتنے زیادہ بڑے ہیں کہ سینکڑوں ہزاروں زمینیں could be packed inside each، ہر ایک کے اندر پیک کی جا سکتی ہیں، ہر ایک کے اندر انہیں داخل کیا جا سکتا ہے، یعنی اتنی بڑے ہیں ستارے۔ چند ایک اتنے ہیں جو کہ زمین سے تھوڑے بڑے ہیں یا زمین جتنے ہوں گے۔ اب یہاں پر ایک سینونیم آیا ہے سکیئرس، یہ جو ہارڈلی ہے اس کا سکیئرسلی سینونیم ہے، بمشکل اس کا میننگ ہے۔ آگے چلتے ہیں، کہتے ہیں کہ اینڈ لیو روم ٹو اسپیئر، کہتے ہیں کہ آپ ہزاروں اور زمینیں جو ہیں ان کے اندر اگر آپ بند کر دیتے ہیں ان ستاروں کے اندر، پھر بھی جگہ فالتو بچ جائے گی، اتنے وہ بڑے ستارے ہیں۔ Here and there we find an immense، ہمیں یہاں وہاں ایک بہت بڑا، immense کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا، enormous، ہمیں ادھر ادھر بہت بڑا کیا ستارہ، star large enough to contain، اتنا بڑا مل سکتا ہے جو کہ اتنا بڑا ہو جو کہ اپنے اندر داخل کر لے، اپنے اندر سمو لے، اپنے اندر پوزیس کر لے ملینز اینڈ ملینز آف ارتھس، جو لاکھوں کروڑوں زمینیں ہیں ان کو اپنے اندر سمو لے، یعنی اتنا بڑا سائز کہ ملینز ٹن
لیکس کو کہتے ہیں، یہاں پر یہ کروڑوں کی بات کر رہے ہیں کہ کروڑوں زمینیں اس کے اندر سما جائیں، اتنے بڑے سٹارز بھی آپ کو مل جائیں گے. اینڈ دا ٹوٹل نمبر آف سٹارز ان دا یونیورس، اور جو مکمل تعداد ہے ستاروں کی اس کائنات میں، از پروبیبلی سم تھنگ لائک ٹوٹل نمبر آف گرینز. یہ غالباً، پروبیبلی کا مطلب ہوتا ہے غالباً، شاید، مے بی، پرہیپس، یہ غالباً جو مجموعی تعداد ہے ستاروں کی، لائک ٹوٹل نمبر آف گرینز آف سینڈس آن دا سی شورز، یہ ایسے ہی ہیں جیسے کہ ریت کے دانے ہوں، ریت کے ذرات ہوں، آن آل سی شورز آف دا ورلڈ، جو دنیا کے تمام ساحل ہیں. دیکھیں کتنے ساحل ہیں اور ان پہ ریت کے بلینز ٹریلین ذرات ہوں گے. کہتے ہیں ستارے بھی ایسے ہی سمجھ لیں کائنات میں اتنی زیادہ تعداد میں موجود ہیں. آگے چلتے ہیں. اگر یہ سب کچھ وہ کہہ رہا ہے کہ اتنا بڑا ہے، تو پھر سچ از دا لٹلنس آف آر ہوم. دیکھیں پھر ہماری زمین کتنی چھوٹی ہے، ہماری زمین کا چھوٹا پن کتنا زیادہ ہے. ان اسپیس، خلا کے اندر، وین میئرڈ اپ، جب ہم اس کو ماپتے ہیں، اس کا اندازہ لگاتے ہیں زمین کے پھیلاؤ کا، اپنی زمین کا، اگینسٹ دا ٹوٹل سبسٹنس آف دا یونیورس، جو کائنات کا پورا وجود ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم زمین کا اندازہ لگاتے ہیں تو وہ کتنی زیادہ چھوٹی ہے. These millions of stars are wandering about in space. یہ جو کروڑوں لاکھوں ستارے ہیں، یہ خلا کے اندر گھوم رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، لیکن بے مقصد گھوم رہے ہیں. A few form گروپس، چند ایک جو ہیں وہ گروپ بنا لیتے ہیں وچ جرنی، جو کہ پھر سفر کرتے ہیں، ان کمپنی، ایک دوسرے کے ساتھ. آپ نے دیکھا ہے آسمان پر کچھ ستارے جو ہیں وہ جھرمٹ میں ہی نظر آتے ہیں. تو جیسے ہماری گیلیکسی ہے وہ بھی جھرمٹ میں ہی نظر آتی ہیں، اور جب وہ موو کرتی ہے آسمان پہ، جب رات کے پچھلے پہر میں وہ کہیں اور ہوتی ہے، رات کے شروع میں وہ کہیں اور ہوتی ہے، تو وہ گروپ کی شکل میں ہی سٹارز جو ہیں موو کرتے ہیں. ان کی بات ہو رہی ہے. اور آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ بٹ موسٹ آف دیم، لیکن زیادہ تر ان میں سے، ٹریول الون، وہ تنہا ہی سفر کرتے ہیں. اینڈ دے ٹریول تھرو اے یونیورس، اور وہ اس کائنات کے اندر سفر کرتے ہیں. سو ایمنس کا مطلب بہت بڑی، انارمس، جو کہ کائنات اتنی بڑی ہے دیٹ اٹ از ویری ویری ریئر ایونٹ، کہ یہ بہت ہی نایاب واقعہ ہوتا ہے. انڈیڈ، بالکل ہی، انڈیڈ کا مطلب بالکل، واقعی نایاب واقعہ ہوتا ہے. فار ون اسٹار، ایک ستارے کے لیے، ٹو کم اینی ویئر نیئر ٹو اندر، کہ وہ کسی طریقے سے بھی دوسرے کے قریب آ جائے. یعنی اتنے بڑے بڑے ستارے ہیں اور پھر بھی کائنات کے اندر کتنے ڈسٹینسز ہیں کہ وہ ستارے ایک دوسرے کے قریب نہیں آ سکتے. فار موسٹ پارٹ ایچ اسٹار میکس اٹس وائج ان کمپلیٹ لونلینس. ستارہ جو ہے، کوئی بھی اپنا جو سفر، وہ جو اسپیس کے اندر طے کر رہا ہے، وائج کا مطلب ہوتا ہے سفر، ٹریول، وہ جو اسپیس کے اندر طے کر رہا ہے، وہ طے کرتا ہے مکمل تنہائی میں، کمپلیٹ لونلینس آئسولیشن کو بھی کہتے ہیں. آج کل کوارنٹائن لوگ اپنے آپ کو کر رہے ہیں. تو ستارہ بھی جو ہے وہ تنہائی میں ہی سفر کرتا ہے زیادہ تر. لائک اے شپ آن این ایمٹی اوشن، جیسے کہ کوئی کشتی ہو یا بحری جہاز ہو اور وہ خالی سمندر پر سفر کر رہا ہو. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ کائنات دیکھیں کتنی بڑی ہے، کہ اگر جو سٹارز بھی اتنے بڑے ہیں، لاکھوں کروڑوں، اس میں زمینیں آ جاتی ہیں، پھر بھی وہ جو ہیں ایسے ہی ہیں جیسے
پوری زمین کا جو سمندر ہے اس میں ایک ہی جہاز پھر رہا ہو تو دوسرے جہاز کے کیسے وہ قریب جا سکتا ہے. ان اسکیل ماڈل کہتا ہے اگر ہم ایک ماڈل بنا لیں، اسکیل ماڈل دکھانے کے لیے نقشہ چارٹ بنا لیں، ان وچ دا اسٹارز آر شپس، ان میں ہم ستاروں کو بحری جہازوں کی طرح دکھائیں. اس ماڈل میں ہم ستاروں کو کشتیوں کی طرح یا بحری جہازوں کی طرح دکھائیں. An average ship will be over 1,000,000 miles from its nearest neighbor. ہر ایک ہمسایہ وہ تقریباً لاکھوں ملین، تقریباً 10 لاکھ جو ہے میل جو ہے وہ کلومیٹر سے 1.5 گنا زیادہ ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ 10 لاکھ یعنی کہ 15 لاکھ کلومیٹر پر اگر آپ ایک اسکیل ماڈل بناتے ہیں دوسرے شپ کو ظاہر کرنا ہو تو آپ کو دوسرا جو ڈاٹ ہے یا دوسرا جو شپ ہے وہ کہاں پر جا کے رکھنا پڑے گا؟ وہاں سے 15 لاکھ کلومیٹر کے فاصلے پر یا 10 میل کے فاصلے پر. اس ماڈل میں اگر آپ کو ماڈل بنانا بھی پڑ جائے تو کہتے ہیں کہ شپ ول بی ویل اوور 1,000,000 مائلس فرام اٹس نیئرسٹ نیبر، یعنی کہ اپنے جو قریبی ہمسائے سے جو بھی ستارہ اتنا دور ہوگا کہ 10 لاکھ میل کا فاصلہ ہوگا. آگے چلتے ہیں. فرام دس اٹ از ایزی ٹو انڈرسٹینڈ، اس بات سے ہمیں یہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، وائی اے اسٹار سیلڈم، کہ کیوں ایک ستارہ شاذ و نادر، بہت کم، فیو اینڈ فار بٹوین، ریئرلی، بہت کم کیوں ستارہ ایک جو ہے فائنڈ another anywhere near it، کہ وہ دوسرے کے کسی طریقے سے قریب کیوں نہیں جاتا. ہمیں اس سے پتہ چل جاتا ہے کیونکہ ڈسٹینسز، فاصلے اتنے زیادہ ہیں. وی بلیو، ہمیں یقین ہے، however، تاہم، that some 2000 million years ago، کہ کوئی یہ 2 ارب سال پہلے، 2000 million years، 2 ارب سال پہلے، دس ریئر ایونٹ، یہ جو نایاب واقعہ ہے یعنی کہ ستاروں کے قریب آنے والا واقعہ، ریئر ایونٹس ٹک پلیس، وہ واقعہ وقوع پذیر ہوا. اینڈ دیٹ اندر اسٹار، کے ایک اور ستارہ، وانڈرنگ بلائنڈلی، جو کہ بے مقصد گھوم رہا تھا تھرو اسپیس، جیسا کہ دوسرے گھومتے ہیں خلا کے اندر، ہیپن ٹو کم نیئر دا سن، وہ سورج کے قریب آ گیا. جسٹ دا سن اینڈ مون ریز ٹائڈز آن دا ارتھ، جس طرح سورج اور چاند لہریں پیدا کرتے ہیں، ابھارتے ہیں زمین پر، سو دس سیکنڈ اسٹار مسٹ ہیو ریز ٹائڈز آن دا سرفیس آف دا سن، اسی طرح سے یہ دوسرے ستارے نے بھی لہریں ابھاری ہوں گی سورج کی سطح پر. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے سورج پر اتنی زیادہ گرمی ہے کہ وہاں پر کوئی بھی چیز جو ہے وہ سالڈ نہیں رہ سکتی. ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک لیکوڈ کا، بہت زیادہ گرم لیکوڈ کا گولا ہے سورج. کہتا ہے کہ اس نے سورج کی سطح پر اپنی کشش کی وجہ سے لہریں پیدا کی. بٹ دے وڈ بی ویری ڈفرینٹ فرام دا لٹل ٹائڈس، لیکن وہ لہریں، چھوٹی چھوٹی لہریں جو ہیں ان سے مختلف ہوں گی. وچ اے اسمال میس، جو کہ ایک چھوٹا سا وجود، کس چیز کا وجود؟ آف دا مون، چاند کا، ریزز ان آر اوشنز، ہمارے سمندروں میں پیدا کرتا ہے. ہمارا چاند جو ہے زمین کے سمندروں میں اپنی کشش کی وجہ سے مد و جزر پیدا کرتا ہے، لہریں پیدا کرتا ہے، اور 14ویں کی رات کو یہ بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں. کہتا ہے کہ یہ تو پھر بھی بہت چھوٹی ہیں. تو جب اس بڑے ستارہ سورج کے قریب ہوا ہوگا تو یقیناً سورج کے اندر سے، کیونکہ وہ لیکوڈ ہے، لہر پیدا ہوئی ہوگی. این ایمینس ٹائیڈل ویو، یہ ایک بہت بڑی کھنچی ہوئی لہر ہوگی، ایک بہت بڑی لہر ہوگی. مسٹ ہیو ٹریولڈ اوور دا سرفیس آف دا سن، جو کہ سورج کی سطح پر سفر جس نے کیا ہوگا.
ایٹ لاسٹ فارمنگ اے ماؤنٹین، اور بالآخر یہ ایک پہاڑی بن گئی ہوگی. وہ لہر جو ہے نا اس نے پہاڑی کی شکل اختیار کر لی. سو ہائی دیٹ وی کین ہارڈلی امیجن، اور یہ پہاڑی اتنی اونچی ہوئی ہوگی کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ایز دا کاز آف ڈسٹربینس، جیسے ہی یہ جو بگاڑ پیدا کرنے والی وجہ ہے، یعنی بگاڑ پیدا کرنے والی وجہ کون سی ہے؟ وہ بڑا ستارہ جو سورج کے قریب آیا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کیم نیئر اینڈ نیئر، یہ جب قریب آئی بگاڑ پیدا کرنے والی وجہ، یا وہ ستارہ جب قریب آیا، دا ماؤنٹین وڈ رائز ہائر اینڈ ہائر، کیونکہ اس نے اس کو کھینچا، اس لیے یہ جو پہاڑی تھی جو کہ سورج کی سطح پر پیدا ہوئی، یہ اونچی سے اونچی بن گئی ہوگی. آگے چلتے ہیں. اینڈ بفور دا سیکنڈ اسٹار began to move away again، اور جب وہ دوسرا ستارہ قریب آنے کے بعد پھر دور ہونا شروع ہوا ہوگا، اٹس ٹائڈل پل had become so powerful، تو اس کا جو کشش ہے، کھنچاؤ جو ہے، جو اس کی لہر، جو اس نے لہر پیدا کی، وہ جو سو پاورفل، اتنا طاقتور ہو گیا، دیٹ ماؤنٹین واز torn ٹو پیسز، کہ یہ جو پہاڑی تھی یہ ٹکڑوں میں ٹوٹ گئی. اینڈ تھریو آف، اور بکھر گئی، اس کے جو اس نے اپنے بکھیر دیے، اسمال پارٹس آف اٹ سیلف، اپنے چھوٹے چھوٹے حصے، ٹکڑے، انٹو اسپیس، خلا میں. تو یہ نظام شمسی کے ٹکڑے ہیں، یہ جو ہمارے نظام شمسی کے سیارے ہیں، وہ یہ تھیری سر جیمز پیش کر رہے ہیں. These small pieces have been going round the sun ever since، یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے سورج کے گرد اسی وقت سے چکر لگا رہے ہیں جب سے، یعنی یہ علیحدہ ہوئے. They are the planets، یہ جو ہیں سیارے ہیں، great and small، یہ بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں، of which our earth is one، اور ان میں سے ہماری زمین ایک ہے. The sun and the other stars، سورج اور دوسرے ستارے، we see in the sky، جنہیں ہم آسمان پر دیکھتے ہیں، are all extremely hot، یہ سب کے سب بہت زیادہ گرم ہیں. far too hot، اتنے زیادہ گرم، for life to exist on them، کہ زندگی کا وجود ان پہ ممکن نہیں. یعنی ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ سورج کتنا گرم ہے، کہ وہاں ہر چیز جو ہے وہ لیکوڈ سٹیٹ میں ہے، اتنے گرم. سو آلسو نو ڈاؤٹ، اسی لیے اس بات میں کوئی شک نہیں، ور دا پیسز آف دا سن، بالکل سورج کے جو ٹکڑے تھے جو علیحدہ ہوئے تھے، when they were first thrown off، جب وہ شروع میں پہلے علیحدہ ہوئے. تو آگے چلتے ہیں. gradually، آہستہ آہستہ وہ ٹکڑے، they became colder، وہ جو ہیں ٹھنڈے ہوتے گئے. until now، اور اب تک، have very، یعنی آج کے دن تک، have very little heat of their own left، ان کی اپنی گرمی، اب اتنا عرصہ ہو گیا تو ان کی اپنی گرمی بہت کم رہ گئی. their warmth coming almost entirely from the radiation which the sun pours down on them، ان کی گرمی، اب یہ جو دوسرے سیارے کہتے ہیں یہ ٹھنڈے ہو گئے ہیں، اور ان کی گرمی تقریباً پورے طور پر، انٹائرلی پورے طور پر ان شعاؤں سے آتی ہے، اس جو کہ سورج جو ہے ان پہ ڈالتا ہے. in the course of time one of the cooling pieces gave birth to life، کہتا ہے جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، یہ جو ٹکڑے ٹھنڈے ہو رہے تھے، ایک ٹکڑے پر زمین نے جنم لیا، زمین نے کسی چیز کی پیدائش، گیو برتھ ٹو لائف، زندگی نے جنم لیا.
यानी इन ठंडे होते हुए टुकड़ों में से एक टुकड़े पर जिंदगी ने जन्म लिया। वी डोंट नो हाउ, हमें नहीं पता कि जन्म कैसे लिया, यानी ज़िंदगी की पहली अलामत जो ज़ाहिर हुई, साइंसदान ये जानने से कासिर हैं, इनकी अकल काम नहीं करती। यहाँ पर ही जो है रिलीजन की थ्योरी जो है वो सामने आती है, लेकिन वो हमारा मौजू नहीं। इट स्टार्टेड इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स। ज़िंदगी कहाँ से शुरू हुई? सादा जानदारों से। सादा जानदार वो होते हैं जो कि एक खलिए पर मुश्तमिल होते हैं, जैसे कि हमारा पैरामीशियम है, उमेबा है, बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं। whose living power consisted chiefly in their being able to reproduce। कहता है वो जो ज़िंदगी थी, वो ज़िंदगी जो ज़िंदा चीज़ें सादा थीं, उनकी ज़िंदगी बस ऐसी ही थी, इस तरह इस बात पे मुश्तमिल थी, उसमें सिर्फ ये ताकत थी कि मरने से पहले अपनी तरह के और पैदा कर जाएं। यानी कि आपको पता है बैक्टीरिया ये डिवाइड हो जाते हैं, उमेबा भी डिवाइड होता है, पैरामीशियम भी डिवाइड होता है, मरने से पहले ये बिखर जाते हैं और ज़्यादा को पैदा कर जाते हैं। तो वो जो सादा ज़िंदगी थी उसका जो पहला उसमें ज़िंदगी वाली चीज़ की जो बुनियादी खुसूसियत थी वो ये थी कि मरने से पहले वो अपने जैसी और ज़िंदगियाँ भी पैदा कर गई। थैंक यू फॉर लिसनिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में इसका अगला हिस्सा भी हम कवर करेंगे। फ़ी अमानिल्लाह।